بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ اور ایک جس طریقے سے ہمارا یہ پروگرام دسمبر ہی کے مہینے میں شروع ہوا گزشتہ سال 2017 میں، اور اب 2018 کا دسمبر ہے، اور اس 2018 کے دسمبر کے آخر میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کی تقریباً ایک پورا سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آؤ بات کریں کہ عنوان سے اس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا، اور اس پروگرام میں جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، وہیں ان بحث و مباحثے میں، انہی بات چیت کے درمیان وہ بہت سارے موضوعات زیر بحث رہے کہ جن کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اہم ہیں ہمارے اپنے انفرادی زندگیوں میں بھی، اور ایک بحیثیت مجموعی کمیونٹی کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے وہ موضوعات بہت اہم ہیں۔ ان میں ہم نے شادیوں کے حوالے سے بات چیت کی، ان کے اندر ہم نے شادیاں نہ ہونے کی وجوہات کے اوپر بات چیت کی، اس کے اندر ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات چیت کی، جو ذرائع ابلاغ کے مختلف جو جن کو کہنا چاہیے جو ان کی جہتیں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی۔ اسی حوالے سے ہمارا موضوع بحث رہا پاکستان، جو ایک الیکشن کی جو کیمپین تھی اس کے حوالے سے ہم نے پاکستان کے حوالے سے خاصی بات چیت بھی انہی پروگرامات کی۔ تو اب یہ 2018 یہ پورا کمپلیٹ ہوا، اور ہماری یہ جو 2018 میں اس پورے ایک سال کے دوران ہم نے اپنے پروگرامات مختلف موضوعات سے کیے ہیں۔ تو ایک تو ہم آج اس پروگرام کے اندر ان کی بھی کچھ سمری کی بات چیت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ میرا 2018 کیسا گزرا، آپ کا 2018 کیسا گزرا۔ یہ جو ایک سال مزید ہماری زندگیوں سے کے اندر مکمل ہو گیا، اور اس ایک سال میں اس 2018 کے اندر ہم اگر بحیثیت مجموعی یہ دیکھنا چاہیں کہ کس نے کیا اچیو کیا، کیا کھویا، کیا پایا، ایک کوئی بیلنس شیٹ کچھ ایک بنا سکیں، یا کچھ جو بڑی بڑی اچیومنٹ ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اس ملک کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کیا دیکھا، اور ان مشاہدات کے حوالے سے کچھ بات چیت کر سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے کچھ ہم بات چیت کر سکیں۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہمارے تمام ناظرین ہیں وہ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس سے ہمیں کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں، اور کچھ ایسے تجاویز اور مشورے جو اپنی اپنی زندگیوں میں جو ہمارے ناظرین نے مختلف پہلوؤں سے تجربات کیے ہوں، تو اس کا کسی کو ہو سکتا ہے کوئی بینیفٹ ہو سکے، اور اس کا کسی ایک کے تجربے سے دوسرا کوئی اگلے 2019 کے لیے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ اس کے اندر ہم جنرل بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2018 کیسا رہا، اور اس 2018 میں ہم یہ بھی بات چیت کریں گے کہ آپ کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اسی کے ساتھ ساتھ اس 2018 میں اس پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہم یہ چاہیں گے کہ اسلام چینل اردو کے حوالے سے آپ کی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام چینل اردو کا 2018 کا یہ جو سال ہے، یہ سال کس طریقے سے رہا، تاکہ اس کے اندر کچھ جس کو کہتے ہیں کچھ میٹھی باتیں ہو سکے، کچھ کھٹی باتیں ہو سکیں، اور کچھ تھوڑی بہت کچھ کڑوی باتیں بھی اس طریقے کی ہو سکیں کہ جن ان کڑوی باتوں سے مطلب ان کو سن کر اور آگے آئندہ آنے والے 2019 کے لیے کچھ مزید میٹھی باتوں کے اندر وہ اضافہ کیا جا سکے۔ تو یہاں اس ابتدائیے کے ساتھ میں موجود ہوں، اور آج کے اس 2018 کے اس جس کو ہم کو کہنا چاہیے کہ آخری آؤ بات کریں کا جو پروگرام ہے، اس کی جو آخری قسط 2018 میں ہم نشر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی کالز ہمارے ساتھ شامل ہوتی رہیں۔ اور امام صاحب، آپ کا 2018 کس طریقے سے رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم، بڑا فضل رہا ہے۔
میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے کافی سمارٹ ینگ ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ، لوکنگ ویری نائس، اور ایز یوزول نہیں پاکستان اگر جائے اور بندہ واپس آئے خوش باش واپس نہ آئے تو مطلب اس کا جانا جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بندہ وہاں سے ایک دفعہ اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے مل کے آتا ہے تو ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. اچھا یہی چیز ہے، اسی کو میں ساتھ اگر آج کے اس پروگرام کے اندر بھی ساتھ ایڈ کر لوں کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو پروگرام آؤ بات کریں ہیں، یہ میرا اور آپ کا پروگرام نہیں ہے. یہ پروگرام بنیادی طور پہ ہمارے ناظرین کا ہے. صحیح. ہم ان کو اس کے اندر انوائٹ کرتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں. ہم مختلف جو پروگرامز ہیں ان کے اندر انہی کے حوالے سے اور ہمارے ایک ایز اے سوسائٹی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہے اور وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے رہے. تو میں اب اس کو دو حوالوں سے اگر دیکھوں، ایک پرسنل لائف ہے وہ بھی الحمدللہ بڑا بہترین رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں ٹی وی کے حوالے سے دیکھیں مختلف پروگرامز کے اندر خوشی ہوتی رہی کہ ہمارے ناظرین شامل ہوتے، وہ اپنی کوئی پریشانی بتاتے، اس کے بعد پھر واپس آتے کہتے الحمدللہ وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے. کسی کے ہاں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی کو عمرے پہ جانے کی سعادت عطا فرمائی. یعنی مختلف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کے حوالے سے اس کو ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کا پروگرام کو ہم کوئی بڑے یعنی دنیا کے حالات کے حوالے سے بات چیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، آج ہم اپنے بارے بات کرتے ہیں. ہمارا 2018 کیسا رہا، اس کے اندر کیا خوشیاں یا کیا کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو یا کیا کچھ خاص آپ نے لرن کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکیں. جی، اس کا بنیادی مقصد یہ تو نہیں ہے یقینی طور پر کہ دنیا بھر میں کیا ہوا، وہ تو باقی بہت سارے دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت آتی رہتی ہے، مگر یہ اس پروگرام کی چونکہ اس کا جو یونیک فیچر یہی ہے کہ یہ اپنے کالرز کے بغیر، ویور کے بغیر، اور اپنے جو جن کو کہنا چاہیے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کے بغیر مکمل نہیں. تو ان کا 2018 کہ آپ کا 2018 کس طریقے سے رہا؟ اچھا میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں، ہوتا یہ ہے ابراہیم بھائی کہ جب بھی یہ آتا ہے نا، نیا سال شروع ہوتا ہے، اچھا میں یہاں پہ یہ بھی ایک چیز واضح کرتا چلو، ہمارے یہاں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ شاید فلاں کا اس سال ہے، مسلمانوں کا سال جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یقیناً جو ہجری سال ہے ہم اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ چونکہ ایک ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اسی کے مطابق ہماری ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور اسی کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلتے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب نیا سال آتا ہے، یہ عیسوی سال اس کا آغاز ہوتا ہے، تو بہت ساری جو ہے نا وہ بندہ بناتا ہے کہ اگلے سال کے میرے یہ پروگرامز ہوں گے. ممکن ہے آپ نے بھی پچھلے 2017 کے آخر میں کچھ بنائے ہوں، یہ تو نہیں میں پوچھوں گا کہ وہ کیا تھے، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ ان میں سے کتنے آپ نے اچیو کیے یا کتنے رہ گئے. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا ذرا میں پاکستانیوں کے منہ تو دیکھ لوں آج. آپ کہاں سے ہو کے آئے ہیں، بریانیاں کھا کھا کے، چرگے کھا کھا کے، تو ہمارے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اور سال کا اینڈ ہمیں پوچھ رہے ہیں کیسا گزرا ہے. ارے آپ خود کر رہے ہیں. دیکھیں پورا سال تو آپ کے ساتھ گزارے نا، جو 2-3 ہفتے یہ پاکستان میں گزارے ہیں تو اس میں اچھا ہوا اپنی والدہ کو ملے ہیں، سب کو ملائے ہیں. ہاں بالکل، ویسے ایسا ہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے نا، بات صورتحال یہی ہوتی ہے کہ بریانیاں کھانا ہو یہ ساری کی ساری، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے آخر میں. آپ نے بڑا ہارڈ ورک کیا آپ دونوں نے. صحیح. ہاں آپ کا حق بنتا تھا جانے کا. اچھا ایک دن میں پھر آخر میں یہ ہوا کہ 2 دعوتیں جو ہے نا وہ کرنا، اور وہ ان کو تو بہرحال ایک 2018 کا جو اختتام ہے کم از کم میرا تو بہت اچھا ہو رہا ہے. وہ جس طرح انسان ڈائٹ کرتا ہے نا، تھوڑی بہت یہاں پہ کنٹرول کرتا ہے، تو وہاں جائیں تو دعوتیں کھائیں تو وہ ایک ہی ہفتے میں سارا چڑھ جاتا ہے، سب برابر ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح، برابر ہو جاتا ہے. بالکل. بچے بھی آ گئے ہیں ساتھ ہی؟ جی جی. اچھا ان کے تو اسکول کھلنے والے ہوں گے. جی جی جی. میں اللہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے آگے. آپ کا 2018 کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ ہی پڑھنی چاہیے. اللہ کے ہی سب دن اور رات ہے، اور سال اور مہینے اور دن اور ہفتے ہیں اسی کے ہیں. وہ جس حال میں رکھے الحمدللہ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ.
چلیں جی، اللہ پاک آپ کا ماشاءاللہ آپ کا تو یوں کہہ لیجئے کہ 2018 ہمارے ساتھ ہی گزرا ہے. اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے اور آنے والے سال کے اندر بھی اللہ کریم آپ کو ہر طرح کی خیر و عافیت، برکتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے. بالکل بہت شکریہ مسز حسن، آپ ہمیشہ کی طرح شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا جناب؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جمالی صاحب کو بھی سلام کہہ دوں گا. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جمالی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرا اصل میں 2018 جو ہے نا وہ آپ کے چکر میں گزرا ہے. اچھا میں شروع میں آپ کے ساتھ لگ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو پہلے میں اپنے دل کی بڑاس نکالتا رہا اور لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. صحیح. پھر میرے پہلے جو مفتی صاحب سے میری صلح ہوئی. اچھا. پھر یہ احسان صاحب میری بیوی کو خالہ کہہ دیا. پھر مجھے بند کر دیا کہ میں نے کرٹیسائز نہیں کرنا بن پہ. اچھا چلیں صحیح صحیح. اور خان صاحب ہے ایک، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. تو انہوں نے بڑا پن کر کے نا پہلے معافی مانگ لی. میں معافی مانگ لی کہ چار صاحب میرا ٹیلی فون کٹ گیا، لیکن انہوں نے بڑا پن دکھایا اور پہلے معافی مانگ لی مجھ سے. تو خان صاحب نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا. چلیں بس یہ 2018 آپ سب کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ میرے خیال میں گزر جانا چاہیے. صلح کی طرف جا رہا ہوں میں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ آپ کا جو چینل ہے نا جی، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ میں بڑا اندر سے جلا ہوا بندہ ہوں. تو اس کی وجہ سے میں بھی ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو میری بڑاس جو نکل جاتی ہے خان صاحب پہ نکل جاتی ہے، کبھی کسی پہ نکل جاتی ہے، کبھی کسی پہ نکل جاتی ہے. صحیح. تو اسے میرا جو ہے نا ٹیمپریچر ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ آپ نے بڑی کی ہے، یہ بڑا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مجھے سب سے بڑا شوق جو ہوا وہ پاکستان میں فوج عمران خان کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا. تو یہ بھی برداشت کرنا پڑا. ہاں جی صحیح ہے صحیح. اب یہ ہے کہ اب میرے اندر ایک جو چھپا ہوا بندہ تھا وہ اٹھنا شروع ہو گیا. صحیح ہے. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کی سیاست میں حصہ لوں یا یہاں کے کوئی کسی کا پہ حصہ لوں. تو میں اب سوچنا شروع کر دیا میں اس ٹائم پہ. چلے ٹھیک ہے. بالکل میرا خیال ہے یہاں کی جو کمیونٹی سروسز ہے نا مختلف حوالوں سے سیاست میں بھی حصہ لینا چاہیے یہاں کی تو خاص طور پر، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا مطلب ایک دیس ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اور یہاں کی جو سیاست ہے اس کے اندر بھی عملاً جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے. ان پہ زیادہ کریں. جی ان کے جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے ہمارا. یہ ہماری فیوچر ہے، یہ ہمارا نام آگے لے کے جائیں گے. یہی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا ہوا آپ نے کال کی اور اپنی جو اپنا دل کا حال جو ہے نا وہ آپ نے سامنے رکھا ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. امام صاحب یہ ایک میرے خیال ہے بہت سارے کالرز ہمارے اس طریقے کے ہیں کہ وہ مطلب اب اسلام چینل اردو کے ساتھ ان کا ایک رابطہ مستقل ہے. یہی بات ہے. اور وہ مختلف حوالوں سے دیکھیں ناظرین، یہ جو ہے نا ہم ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسی فیملی ہیں کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور یہ فیملی اسلام چینل اردو کی فیملی ہے. اور اس میں ہم اپنے دکھ سکھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اپنی جو سوچیں ہیں، اپنی جو آرا ہے ان کو مختلف حوالوں سے پیش کرتے ہیں. اور اس کے اندر ایک بہت اچھی بات یہ ہے، دیکھیں جس طریقے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے نا تو اس کا اپنا سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی رفتار میں تھوڑی سی کمی آتی جاتی ہے. اور نئی چیزیں سیکھنا اور نئی چیزیں اڈاپٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ایک ایکسیپٹیبلٹی کا جو ریشو ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. مگر اس کے باوجود ہمارے بہت سارے ناظرین اس طریقے کے موجود ہیں کہ جو اپنی رائے دیتے ہیں اور رائے دے کر کبھی کبھار دوسرے کی جو رائے ہے اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. تو اور یہ اس بہت طرح اچھی جو ہے بات وہ ایک مطلب پارٹ آف جو ایک آپ کہہ لیجیے ٹیم بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کالرز ہیں، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زبیری صاحب. نہیں، عاصم بول رہا ہوں. اچھا عاصم صاحب، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں. جی 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 عاصم. ہمارے جو بھائی آئے تھے نا ابھی، جی جی بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ. جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ضرور کرٹیسائز کریں گے اور عجیب و غریب باتیں کریں گے. وہ مفتی وہاب صاحب جب اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ. اچھا نہیں، دیکھیں عاصم صاحب، یہ سال کا آخری پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ سب اپنی اپنی بات کریں اور آپ کا 2018 کس طریقے سے رہا ہے
میں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ مطلب میں کسی کے اوپر کرٹیسائز کروں یا آپ کسی کے اوپر کرٹیسائز کریں، ٹھیک ہے، وہ ان کا اور اس پریزنٹر کا اپنا ایک ریلیشن شپ ہے، اور اس ریلیشن شپ میں وہ پریزنٹر بھی اور وہ فرد بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جس کو کہنا چاہیے کہ سنکرونائز ہیں، وہ اس کی کال کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے جواب کو جو ہے نا وہ اس کی توقع کر رہا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کا 2018 کس طریقے سے رہا اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر لوگ برا بھلا کہتے ہیں نا تو وہ شکایت کرتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، نہ ایسا کہیں اور نہ سنے پہ شکایت نہیں. اب میرا مقصد ہے کہنے کا، کرٹیسائز تو میں ان کے سامنے تھوڑی ہوں، اگر میرے سامنے ہوں تو پھر بتاؤں میں انہیں کہ اصلیت کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا، اس معاشرے کا ایک سب سے بڑا جو پلر ہے وہ پلر ہے فریڈم آف اسپیچ. آپ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کریں، اور وہ رائے کسی کو ہو سکتا ہے پسند آئے، کسی کو پسند نہ آئے، اور اگر پسند آتی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ، اگر پسند نہیں آتی ہے تو اس کی اپنی رائے. تو ہر کسی کی رائے ہے اور ہر کسی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. میں ہر کسی کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور مطلب ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم سب مختلف حوالوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے کثیر الجہد بنائے، اس کی فکر اور اس کی سوچ جو ہے وہ مختلف بنائی ہے. ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے جو بچے ہوتے ہیں جن کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہوتا ہے جو ان کے ماں باپ سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے، دونوں کی آراء جو ہے مختلف ہوتی ہے اور مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی آراء بیک وقت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور دونوں کی آراء بیک وقت غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا بہت بھرپور طریقے سے احترام کرنا چاہیے. تو نیکسٹ کالر ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ہوم جمالی صاحب. جی زبیری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اس لیے ہوم کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا، میرے لیے یہی ہوم ہے، اگرچہ دوسرا ہوم تو پاکستان میں ہے. اچھا، ایک مسئلہ ہے امام صاحب سے بڑے اختصار کے ساتھ. اگر کوئی والد کسی ایک بچے کو اگر اپنی جائیداد سے آگ کر دے اور اس کے والد کی فوتگی ہو جائے، تو اس کے بعد وہ جب فوت ہو جاتا ہے اور بچے نے کوئی قصور نہیں کیا، اور کوئی ایسا قصور خاص کوئی ایسا نہیں ہے، تو کیا وہ جو آگ کا جو قانون ہے وہ والد کی فوتگی کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ وہ اس کی مالکیت بچے کا حق جو ہے وہ دوبارہ ریسٹیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو زبیری صاحب جو ہے نا وہ آج تو ہم آپ کی بھی رائے شامل کرتے ہیں آج کے اس حوالے سے، مگر جو آپ نے کہا بالکل اس کے اندر جو شریعت نے جو اس کے حقوق مقرر کر رکھے ہیں اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ ملے گا. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا چاند صاحب. جی آپ لائیو میں بات کیجئے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پوچھنا چاہنی ہوں ایک ماں تا باپ جڑے دوئے اپنی اولاد نے پہلے تو ہوئے نا سپورٹر، کوئی غلط کام کرن تو پھر نہیں سپورٹ کری نا. صحیح ہے. اچھی کرن چیز تو اس نے سپورٹر ہونے تھا. بلا وجہ ایک باپ جڑا ماں جا زندی ہے تو آخنا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو اس کو باہر نکال دے گھر سے. تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی بہن ہے آپ سے اور چھوٹا بھائی ہے، اس کا پورا اختیار اولاد کا اس کو دے دے اپنے بھائی بہنوں کو کہ میرا جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے، مارنا ہے، جینا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شیئر نہیں کروں گا. صحیح ہے. آپ اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. اصل میں اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم عمومی طور پہ جو پروگرام جستجو ہوتا ہے اس کے اندر ڈسکس کیا کرتے ہیں. میں انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھوں گا اور پروگرام جستجو کے اندر اس بھی حوالے سے بات چیت کروں گا. زبیری صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں معذرت چاہتا ہوں، کال کٹ گئی تھی. آپ نے 2018 کے متعلق پوچھا. جی پرابلم یہ ہے امام صاحب اور جمالی صاحب کہ سال میں صرف 700 دن رہ گئے ہیں. پہلے تو بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، 35-40 صرف دن ہیں ایک مہینے میں اور 9-10 دن ہیں ایک ہفتے میں. اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ سال جانے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتا ہے کہ میں ٹیچنگ بھی کراتا ہوں، اپنی اکاؤنٹنسی پریکٹس بھی کرتا ہوں، فیس بک پہ بھی آتا ہوں، جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں. اس کے بعد میں بہت ساری، اور یقین جانے کہ ایسے گزر جاتا ہے سال. وہ حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اینڈ کے قریب جب ہم پہنچیں گے
تو اس وقت جو ٹائم ہے ٹائم تو وہی رہے گا لیکن وہ نظر میں ایسا لگے گا کہ بہت شارٹ ہے. مثلاً میں کل جمعے کے لیے جا رہا ہوں, یقین کریں کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ میں کل ٹرین پہ بیٹھا تھا اور ہالوے گیا تھا. اتنا یعنی اتنی مصروفیت ہے, اور اللہ خدا کے فضل سے, اللہ کے فضل سے یہ مصروفیت جو ہے اس کو اچھے کاموں میں لگایا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, اس سے دل بہل جاتا ہے, اور بھی کوئی پروگرام ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتا ہوں. تو الحمدللہ آپ کے یعنی جو یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں اس سے یقین کریں کہ میں آپ کی صرف تعریف نہیں کرنا چاہتا, میں تعریفوں کو پل نہیں کرتا بنتا, لوگوں کو بہت فائدہ, میں دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی اسی طرح, جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ 500 دن ہیں ایک سال میں, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. میں عمر خضر کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ تو دائمی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ دائمی طور پر ہیں اور قیامت تک شاید رہیں گے, مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا. اچھا زبیر صاحب, آپ کی نیک خواہشات, دعاؤں کا بہت شکریہ, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ظاہر ہے ابھی آن دا اسپاٹ مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی 2018 میں کون سی آپ کو سب سے زیادہ آپ کہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی, مجھے یہ کر کے یا یہ چیز حاصل کر کے یا یہ کام کر کے مجھے بہت جو ہے نا وہ اچھا لگا اور میرے لیے اچھا تھا؟ جو چیریٹی کے کام کیے ہیں, اور آپ کو پتا کہ کس چیریٹی کے ساتھ میں منسلک ہوں, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے جو بات ہوتی ہے, اور جتنے بھی میں تقریباً ہر پروگرام میں, آپ کو پتا ہے کہ میں ہر پروگرام میں شامل ہوتا ہوں, اس لیے نہیں کہ کوئی نمائش ہو یا کچھ ہو, اس سے ڈارس ہوتی ہے, اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے, آپ لوگوں کا بھی دل جو ہے تھوڑا سا وہ آپ کو بھی پتا چلتا ہے کہ لوگ کچھ سن رہے ہیں. بالکل یہی بات صحیح, بہت شکریہ. بالکل, بہت بہت شکریہ زبیری صاحب, آپ شامل ہو گئے ہمارے ساتھ, آپ نے بات چیت بھی کی اور آپ ریگولر اپنی بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. امام صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یار ابھی دن ہوا تھا, اب رات ہو گئی, اور اسی طریقے سے مطلب مہینے جو ہے وہ ہفتوں کے اندر ہفتوں کی طرح جو ہے وہ گزر جاتے ہیں, اور سال جو ہے مہینوں کی طرح اتنی تیز. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے وقت میں برکت آ جاتی ہے, صحیح ہے, اور وہ انہی بہت تھوڑے سے دنوں کے اندر, بہت تھوڑے سے گھنٹوں میں, بہت تھوڑے سے منٹوں میں اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو کوئی ایک عام فرد مہینوں میں اور سالوں کے اندر کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی بھی کہ جو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, اور وہ بہت بڑے بڑے کاموں کرنے کے لیے انہیں کوئی صدیاں درکار نہیں ہے, بلکہ وہ انہی دنوں میں اور مہینوں میں اور سالوں کے اندر وہ بڑے بڑے کام. اچھا, اور جو زبیری صاحب نے جو بات کہی, ہمارے بہت سارے ناظرین اس سے متفق ہوں گے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں, اور بالخصوص میں اسلام چینل اردو کی بات کروں گا کہ اس کے بہت سارے ناظرین ایسے موجود ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ اس ایک سال میں, خاص طور پر 2018 میں, ہم نے فلانا نیکی کا وہ کام کر دیا, وہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیا, کوئی مسجد کی تعمیر کی, کوئی جو ہے وہ پانی کے منصوبوں کے اندر, اور اس کو کرنے کے بعد جو ان کو محسوس ہوا کہ پورا سال ایک طرف, اور وہ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے جو کام تھے جو دراصل بہت بڑے بڑے کام تھے جن کا امپیکٹ بہت بڑا ہے, جو لارج ہے. اسی طریقے کی فیلنگ تقریباً جو زبیری صاحب نے کہا, اسی طریقے کی تقریباً فیلنگ میرے اندر بھی الحمدللہ موجود ہے کہ بہت سارے کام تو اور کیے, ٹھیک ہے, اپنے مطلب آپ نے معاش کے لیے مختلف حوالوں سے, مگر جو اس طریقے کے چیریٹی کے اداروں کے ساتھ کام کرنا اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کا جو کام ہے, یہ کام وہ کام ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس 2018 کو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ سے قبول کر لیا. بڑی یہ خوبصورت بات ہے. اچھا, میں جب آپ بریک پہ بھی جائیں گے تو اس کے بعد میں یہ بھی بریک سے واپس آ کے آپ سے وہ سوال میں نے بہرحال پوچھنا ہے کہ جو آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اپنے ذہن کے اندر اگر 2018 کے لیے, تو ان میں سے کتنے جو ہے وہ پورے ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ناظرین کرام, آپ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ 2019 کے حوالے سے جو دیگر آپ کے بہت سارے ایسے کہہ لیجئے کہ جو فالو ممبرز ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے اسی طرح اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ کہ 2018 کیسا رہا؟ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. آؤ بات کریں 2018 کے اس پروگرام کی
آخری پروگرام کا یہ دوسرا حصہ اس کے اندر ہم موجود ہیں، اور ہم بات چیت یہ کر رہے ہیں کہ جو 2018 کا جو سال جو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، ہم سے رخصت ہونے والا ہے، یہ کیسا رہا، اور اس کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ میجر اچیومنٹس ہیں، کچھ وہ ٹارگٹس کے جو ہم حاصل نہیں کر سکے، اور ان کو کس طریقے سے آگے 2019 کے اندر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت یہ کر رہے تھے کہ اپنے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بہت ساری مختلف ہمارے ذہن کے اندر ٹارگٹس ہوتے ہیں، مختلف ہم نے باتیں ان کے حوالے سے سوچ رکھی ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے، یا یہ کہ اپنی اولاد کے حوالے سے کچھ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کہاں تک تکمیل ہوئی ہے، کہاں تک اس کے اندر کامیابی ہوئی ہے، یا بہت سارے ہمارے دوست احباب وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا پازیٹیوز ہیں، کیا نیگیٹیوز ہیں، کہاں کامیابی ہو سکی، کہاں کچھ ایسے مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے وہ معاملات، وہ جو ٹارگٹس ہیں، وہ جو اہداف ہیں، وہ حاصل نہیں کیے جا سکے جو حاصل کرنے چاہیے تھے۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے ناظرین شامل ہوئے پروگرام کے پہلے حصے میں، جنہوں نے اسلام چینل اردو کے حوالے سے بات چیت کی ہے، تو اسی حوالے سے ہم مختلف حوالوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ 2018 میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ جو وقت ہے وہ کس طریقے سے گزرا، اس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی رائے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی جائے، اور اس 2019 کے حوالے سے ہم کچھ سوچ سکیں کہ اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ جی امام صاحب۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا ٹاپک کہ 2018 کیسا رہا، تو میں بس یہی سمجھوں گی کہ زیادہ تو نہیں کہہ سکتی 2018 کے بارے میں، بس ایک میسیج دینا چاہتی ہوں پلیز۔ ہیلو۔ جی 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 فرمائیے، بات کیجیے۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو بہت ساری ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور سستی اور کائلی ہم نے نکال دی۔ تو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر دن جو ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن کا ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک دن جو پہلا ایک دن ہوتا ہے وہ دوسرا دن اس سے بہتر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھیں، جیسے ابھی قائد اعظم کا ہوا تھا پیدائش کا دن، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کو اور اپنی محنت اور لگن اور کس طرح اپنی جو منزل تھی وہ پا لی، اس تک وہ پہنچ گئے۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں آپ، اور یہ باتیں بڑے خوبصورت میسیجز ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم ذرا پرسنل لیول پہ ذرا اس کو پریکٹیکل چیزوں کے حوالے سے اگر بات کریں، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایک چیز آتی ہے کہ یہ میرے سال کی سب سے بہترین چیز ہے جس پہ میں خوش بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہوں؟ کچھ اگر آپ 2018 سے تو اللہ کا شکر ہے، میں بہت مطمئن ہوں، بہت سارے کام کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، الحمدللہ، اور بہت کچھ کیا ہے، اور بہت کچھ کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اور یہی میسیج میں ہر ایک سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو احسار اور قربانی اور مشکل، بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، لیکن مشکل نہیں رہتی اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اور اپنے آپ کو پوری طرح، مطلب اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور وقت، اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اللہ کے قانون کو لے کر ساتھ چلیں گے تو کامیابیاں ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی، بڑا خوبصورت میسیج بھی آپ نے جو ہے وہ ساتھ شیئر کر دیا، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ اچھا، یہ تو ہم بات چیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اصل میں جس ہم اس ساتھ پریکٹیکل حوالے سے جو بات چیت کر رہے ہیں، تو میں وہی بات سوال وہاں پہ اگر میں اس کو لے کر آؤں، کتنے آپ کے ٹارگٹس اچیو ہوئے؟ اچھا دیکھیں، اگر اس کو میں اس طریقے سے دیکھوں نا، جی مطلب میں اپنی ذاتی اگر حوالے سے اگر یہ بات شیئر کروں کہ 2017
اور 2018 ان 2 سالوں کا کمپیریزن کروں میں، صحیح ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ 2018 اس حوالے سے بہت زیادہ بہتر رہا ہے، صحیح ہے، اور بہت اچھا رہا۔ اس میں کچھ چیزیں میرے اپنے ذاتی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں میں نے اپنے وقت کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے 2017 کی نسبت، الحمدللہ۔ صحیح ہے، اس میں میرا آپ کا یہاں پہ ساتھ بھی چونکہ کافی زیادہ نہیں بالکل، یہ مطلب آپ کی برکات ہیں، اور یہاں جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت کے اندر رہنا، ان سے بہت کچھ سیکھنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سن کر آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کا جو عمل ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت خاموشی کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، بالکل اس سے کسی بھی حوالے سے نہیں، مطلب کسی بھی حوالے سے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ 2018 میں یہ جو سال گزرا ہے، اس کے جو بات آپ نے کہی وہ بہت اچھا گزرا ہے جی، اور اس کے اندر جو پریکٹیکل کچھ چیزیں وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں، کچھ کالرز بھی موجود ہیں ان کو شامل اس میں کر لیتے ہیں۔ ایک چیز شاید ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوگی لیکن میں وہ شیئر کروں گا کہ وہ اتنی خاص ہے کہ دیکھیں آپ نے شیئر کی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، اچھا وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا السلام کہیں گے؟ علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بات کیجئے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، آپ لائیو ہیں، بات کیجئے۔ میرا نام ہے ریان اور 2018 میں میں نے عمرہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس مہینے میں آپ گئے تھے؟ فیبروری۔ اچھا، فار ہاؤ لانگ؟ کتنے؟ 2 ویکس کے لیے ہم گئے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سو یہ آپ کا فرسٹ عمرہ تھا یا؟ میرا فرسٹ عمرہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو پھر تو آپ کا یہ سال بڑا بیسٹ رہا نا؟ ہاں جی۔ تو کیسا آپ کا وہاں پہ ایکسپیرینس رہا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کا پھر دل ہے کبھی انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہونا ہے؟ Probably next year۔ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ایان، ویری بیوٹیفل۔ آپ نے جو ہے نا اپنا ساتھ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ شیئر کی جائے، ماشاءاللہ وہ آپ نے شیئر کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری کی سعادتیں عطا فرمائے اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر اللہ کریم قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ ایان۔ نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا پھر آپ سے مجھے برہرہ کے بات یاد آتی ہے۔ جی میں نے کہا آپ دونوں نے ڈبل ڈیوٹی دی ہے ہول ایئر۔ اچھا، بڑا ہارڈ ورک کیا، میری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اچھا، روزوں میں اسپیشلی آپ لوگوں نے اور امام صاحب نے جا کے مسجد بھی چلانی، جب وہاں پہ بھی ڈیوٹی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اجر عظیم عطا کرے، اور اپنی راتوں کے سکون آپ لوگوں نے اللہ کی راہ پہ لگائے ہیں، عبادت میں ہی گزرے ہیں آپ کا تو سارے۔ بہت شکریہ مسز حسن۔ گن کے آپ گن سکتے ہیں آپ نے کیسی ڈیوٹیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے، اور آئندہ بھی اب نیا سال شروع ہونے والا ہی ہے، شروع ہو جانے ہیں رحمت کے مہینے پھر۔ جی ساتھ ساتھ مجھے پوری رات جاگنا پڑتا تھا کہ میں آپ کو ستاتی رہوں اور آپ جاگتے رہے۔ نہیں، آپ کی ڈیوٹیاں بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ساتھ ہی بالکل میں نے دی ہیں، میرا رب جانتا ہے میں نے دی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے اور صحت سے رکھے۔ بس باقی جو نیکیاں کرتے ہیں نا وہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کو تو دہرانا ہی نہیں چاہیے۔ صحیح، یہی بات ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ کرنا چاہیے، اللہ آگے بھی توفیق دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ جی مسز حسن۔ اچھا میں ان کی بھی ایک چیز ساتھ شیئر کر دوں، انہوں نے نہیں کیا، مجھے یاد رہتی ہیں چیزیں۔ پہلے تو میں آپ کے بتاتا ہوں، 2018 کے اندر ہی غالباً آپ کی بیٹی نے اسکول کے اندر ایک پوئم لکھی تھی، جس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور پھر آگے تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو انہوں نے کہا کہ کسی میگزین کے اندر وہ پبلش ہوئی تھی، اینڈ اٹ واز ویری گریٹ۔ تو چھوٹی بچی ہے، کیا اس کی ایج؟ 8 سال کے قریب، 7 سال کی بچی، اور وہ ایک پوئم لکھے، اور ہم اس وقت بھی کچھ ٹرائی کریں تو وہ اس کو سنانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو ماشاءاللہ اٹ واز ویری گریٹ۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو مزید اسی طرح برکتیں عطا فرمائے۔ مسز حسن کی ایک اللہ پاک ان کو مزید برکتیں دے۔ ان کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ تھا،
آنکھوں کے حوالے سے. یہ اکثر جو ہے وہ ذکر کر رہی تھیں بینائی کے حوالے سے ان کا جو ہے نا وہ کافی نظر کمزور ہوتی جا رہی تھی, تو یہ دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہی تھیں, ساتھ ساتھ شامل بھی ہو رہی تھی. تو ابھی آخر میں لاسٹ ویک انہوں نے جو ہے وہ جا کے وہاں پہ جب ٹیسٹ کروایا تو الحمدللہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ آپ کی بینائی جو ہے وہ محفوظ ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر جہاں پہ اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کی بینائی کے حوالے سے جو ایک وہ جو مشین خرید کے دی تھی, یقیناً اس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ اور اثر پڑتا ہے. بالکل ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ اپنی انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ میرا سال بڑا اچھا رہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ایک معمول کے مطابق, مگر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ کیا کیا اچھا ہوا ہے تو ہم بے اختیار جو ہے نا وہ کہہ دیں گے آئی لو یو مائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی آپ بے اختیار جو ہے نا آپ کو ایک شکر کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا. عمومی طور پہ ہم جو ہے نا وہ اپنے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ گنتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, میں ان کو بھی اگر یہ مشورہ دوں کہ آج کی رات لیٹنے پہ ہی آخری دن وہ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا کیا ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ایک کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہی بات. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف لکھیں کہ وہ سارے کے سارے کام جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کر لیے ہیں. صحیح ہے. اور وہ کام جو میں نہیں کر سکا ہوں. صحیح ہے. اور جو کام کر لیے ہیں ان کی یقین مانیے کہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہوگی اور وہ بڑی ہوتی چلی جائے گی جس میں آپ سوچتے جائیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر اپنے حوالے سے سوچیں, معاش کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, آپ اپنے گرد و پیش کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, یہ جو آپ کے تو اس میں اتنی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جس کے اوپر آپ کو شکر کرنے کا ایک جذبہ مل جائے گا, شکر کرنے کا ایک آپ کو ایک وہ ذریعہ ملے گا. اور یہ اگر آپ ایک بیلنس شیٹ بنائیں گے تو وہ بیلنس شیٹ آپ کے لیے ایک ایسا ہوگا کہ ہاں ایک 2018 میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اللہ رب العزت کا مزید شکر ادا کریں کہ اس نے اتنے سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرنا. بالکل یہی بات ہے. ایک اور کالر ہے ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کریم و کرم الحمدللہ. بھیا نام کیسے ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ بھائی. اوکے. میں بھیا وہ جو ابھی ماما جی نے فون کیا تھا پٹھان کے بارے میں بہت بات کر رہا تھا, میں وہی پٹھان ہوں. اچھا. میں کل جی سے معافی مانگا ہے. ماما جی جو ہے نا کبھی کبھی پروگرام میں پٹی سے اترتے ہیں, سمجھ گئے نا, تو اس لیے وہ ہم سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا تھا, تو میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں. وہ بہت میٹھا بندہ ہے, سویٹ بندہ ہے, لیکن کبھی کبھی پٹی سے اترتا ہے, سمجھ گئے نا. چلے وہ ان کا مزاج کے اندر, لیکن بہرحال یہ آپ کی ہو چکی, جو پاسٹ ہو گیا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپریشیٹ کیا آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے پہل کی ہے, تو اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کا 2018 کوئی بات آپ اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں. بہت اچھا گزر گیا, بہت اچھا گزر گیا. وہ پشتو میں قواعد ہے, بولتے ہیں پشتو میں چی ہر وقت پہ یو حال بھی بے اگنا چی خدے دے او کنچری انسان بھی کلا سنگا. یعنی اگر ایک غلط پر ہوگا تو بے سمجھو کہ خدا ہے. اگر انسان ہے تو کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا ہوتا ہے. تو زندگی اچھی گزرتے ہیں اللہ کے فضل سے. 19 بھی انشاءاللہ اچھا گزر جائے گا انشاءاللہ, اگر زندگی ہو تو انشاءاللہ. وہ آپ لوگوں کو دعا چاہیے, دعا کر دو. اور ماما جی کو میں پھر بولتا ہوں کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں. ماما جی ہم کو معاف کر دو, تم بزرگ ہے, ہم تم سے بہت چھوٹا ہے, اور تمہارا دماغ یہ ہم کو ایسا لگتا ہے تم کبھی کبھی پٹی سے اترتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے کال کی. اور آپ سب ہماری دعاؤں کے اندر وہ بھرپور طریقے سے شامل رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں انشاءاللہ, اور ہمیشہ شامل رہیں گے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے وہ؟ جی اللہ پاک کا شکر. وعلیکم السلام. اللہ شکر سن ٹھیک ہو. ٹی وی نے آواز بند کری تھی, گل کرسو تو ایزی ہو جاسی کام. ہمارے گوڈی ہر ویلا درد رہنا, دعا کرو. ہاں صحیح. جی بالکل. دیکھیں یہ وہ جو اتنی ٹھیک رہنی, دعا کرے.
چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کال کی ہے، انشاءاللہ آپ سب ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین، یہ آؤ بات کریں کہ ایک آخری ایپیسوڈ ہے 2018 کی، اور اس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ 2018 کیسا رہا، اور جس طریقے سے میں نے پروگرام کے بالکل شروع میں آغاز میں عرض کیا کہ ہم نے اس پروگرام کو 2017 کے دسمبر میں اس کا آغاز کیا، اور اب تقریباً 1 سال اس کا مکمل ہوا ہے۔ اس میں ہم نے جہاں بہت ساری مختلف حوالوں سے بات چیت کی، مختلف پہلوؤں پر، مختلف موضوعات کے اوپر، وہاں اس کو تھوڑا سا ایک ہم خلاصہ اس کا سم اپ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر کہ میں نے کیا اچیو کیا، آپ نے کیا اچیو کیا، ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے، کیا کیا وہ منصوبے تھے جن کی تکمیل مکمل ہو سکی، کن چیزوں کے اندر ہمیں کچھ کمی رہ گئی۔ تو امام صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 2018 کے اندر میرا اپنا ایک جو روٹین تھا اس کو میں نے اپنے اسپیکٹرم کو تھوڑا سا بروڈ کیا ہے، اور بہت سارے مختلف پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کے اندر میں انوالو ہوا ہوں ماشاءاللہ، اور ان میں کسی نہ کسی حوالے سے اسی 2018 کے اندر مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دن کے کوئی 24 گھنٹے جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں لگ جاتے، صحیح ہے، مگر ہفتے میں کوئی 1 گھنٹہ بھی آپ کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر، کسی ایک آرگنائزیشن کو، کسی ایک اچھے کام کو دیتے ہیں، تو اس 1 گھنٹے کے اندر آپ ان کو کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے، تو اس طریقے کے مختلف پروجیکٹس کے اندر شامل ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنے وقت کا اور جو صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کے استعمال کو تھوڑا سا میں نے مزید وہ ایکسٹینڈ کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی ایک بچوں کے اسکول کو، اس کے کلاسز کو، اس کا نئے سرے سے آغاز کیا، تو اس طریقے سے میرے خیال ہے کچھ چیزیں آپ نے بھی بالکل الحمدللہ نئے سرے سے کچھ آغاز کیے ہیں ان کے۔ بالکل الحمدللہ۔ اچھا، وہ میں بتانے سے پہلے ایک ہماری چیز تھی، ہم نے ڈسکس کیا تھا حج کے موقع پہ اوپر، جی، غالباً مکہ شریف کے اندر، اور تو وہ ابھی تک خیر باقی ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ آپ نے اس میں مشاورت، اور آپ کی مشاورت سے ہی وہ اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کرنی ہے، وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے ابھی اچیو کرنا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جن چیزوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اچیومنٹ کی طرف، تو اس میں الحمدللہ لوٹن قرآن اکیڈمی کا میں نے آغاز کیا تھا، اور جب میں نے شروع کیا تھا تو چونکہ ادھر بھی آنا ہوتا تھا، ادھر بھی تھا، تو مشکل تھا، لیکن الحمدللہ اس 1 سال کے اس دورانیے کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ لوگوں کے اعتماد کے ساتھ، اور اس کا ایک اچھا وہ وسیع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اندر جو میرے ذہن کے اندر یہی ہے کہ یہاں کی جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، اب چونکہ ہم ٹی وی پہ سب سے بات چیت تو کر رہے ہوتے، مگر جب ہم اپنا لوکل جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ساتھ پوری کی جائیں، تو لوٹن کی سطح پر جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور الحمدللہ اس کا ایک اچھا رسپانس جا رہا ہے، اور اس میں یہی کوشش ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اس میں خاص طور پہ ایک بڑا مسئلہ، چونکہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کی ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، تو یہی کوشش ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کے لیے اس طرح کی بنیاد فراہم کر دی جائے کہ وہ دین کو ان کے اوپر ٹھونسا نہ جائے، وہ انجوائے کریں اسے لرن کرنا اور سیکھنا۔ اور میرے لیے اس حوالے سے یہ بڑی ایک خوشی کی بات تھی کہ الحمدللہ کہ وہ بچے وہ بھی رزلٹ دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے پیرنٹس وہ بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے مطمئن ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جناب سید اقبال عرض کر رہا ہوں بارکنگ لندن سے۔ جی 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 شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر احسان ہے۔ آج یہ کرنا ہے کہ آپ نے پروگرام جو آج رکھا ہے وہ یہی ہے نا کہ 218 کیسا گزر رہا ہے یا گزر گیا۔ جی جی جی، تو اس سلسلے میں یہی کہنا ہے کہ میں نے کافی کوشش کی، فیس بک سید اقبال پہ آپ دیکھیں گے پروفائل میں زیادہ تر میں نے یہی کہا ہے کہ گن کلچر ختم کرے، نائفز کلچر ختم کرے۔ یہاں بھی ساجد صاحب کو پاکستان میں لکھتا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں کہ پشاور میں کل کا واقعہ ہے، گن کی وجہ سے ایک لڑکے نے اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، تینوں بھائیوں کو مارا اور خود بھی مر گیا۔ تو اور ابھی ایک اور قتل ہوا ہے سیاسی۔ تو میں اس پر چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام رکھیں اور زیادہ تر یہ کہیں کہ پاکستان سے تمام لوگوں کے پاس جو اسلحہ ہے، ویپن ہے، وہ سب لے لیا جائے، صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ اچھا آپ کا ایک جو ہے وہ اس میں آپ شامل ہوئے۔ آپ کا یہ سال کس طریقے سے گزرا ہے؟
पसंद करता हूँ, खुदा करे कि सारी दुनिया में यही बात हो। जहाँ से तासुब मिटाते चलो तुम, उखुवत का नगमा सुनाते चलो तुम, कदूरत की जुल्मत करो दूरी, अक्सर चरागे मोहब्बत जलाते चलो तुम, तासुब हसद और बूदो कदूरत सदा इंतदामन बचाते चलो तुम। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आप आए, आपने एक खूबसूरत मैसेज भी दिया है और उसके साथ साथ आपने तरन्नुम के अंदर भी जो है उसे पेश किया। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये तो हमारे यहीं बार्किंग में पड़ोसी हैं जी, तो यहीं बार्किंग से ये बातचीत कर रहे थे और माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत अच्छी है इनकी और मुख्तलिफ़ समाजी हवालों से मुख्तलिफ़ जो खिदमात हैं वो भी अंजाम देते हैं। अच्छा, जो बात आपने की और जो बात हमारे नाजरीन की तरफ से भी एक आई है ना जी, और जो बिल्कुल जो पहले दूसरे कॉलर जो हमारे थे, अच्छा अब इस वक्त बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हमारी अपनी जो यंग जनरेशन यहाँ पर जो मौजूद है और जो परवान चढ़ रही है जो आगे की, तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मज़ीद उनको दी जाएं और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि देखें, एक तो ये होता है कि हम उनकी जो रिलीजियस और वो जो तरबियत है ना उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। सही। उसके साथ साथ उनकी कोई तफरी के प्रोग्राम, उनके ऐसी चीज़ें कि जिसमें वो अच्छे बच्चों के अंदर, अच्छे ग्रुप्स के अंदर उनकी एक दोस्तियां जो है ना वो परवान चढ़ें, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ही समझता हूँ कि इस 2018 में एक और, जब आपने मुझसे मेरी पर्सनल अचीवमेंट के बारे में बात की, तो एक ऐसे ही यूथ क्लब के अंदर उसके अंदर भी इंगेजमेंट वो हुई और उसमें एक वीकेंड सैटरडे का एक अपना दिन जो है मैंने उसके लिए रिज़र्व किया हुआ है कि सुबह का जो वक्त है वो उन बच्चों के साथ गुजारा जाए और उसमें उनको जितनी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। उसके साथ साथ 2018 में एक चीज़ और अचीव करने की कोशिश की जो नहीं हो सकी। मेरा अपना आईटी का बैकग्राउंड है, तो एक प्रोग्रामिंग क्लब, मैंने कोडिंग क्लब बच्चों के लिए कोई 2-3 क्लासेस की हुई, मगर कुछ और वजूहात की बिना पर वो नहीं, तो उसको 2019 के हवाले से अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको लाजमी होना चाहिए कि कुछ बच्चों का एक उसमें 10, 12, 15 बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हों और कंप्यूटर कोडिंग वो उनको सिखाई जाए, जिससे एक बहुत ही फोकस्ड लर्निंग जो है वो उनकी शुरू हो जाती है। इस तरीके के और बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं कि जो मुझे और आपको अपने गिरदोपेश के अंदर देखने चाहिए। सही है कि मैं और आप क्या कर सकते हैं किसी भी हवाले से अपनी कुछ अपने टाइम को कहीं पर मौसर अंदाज में, वो टाइम के जो आप अपने गैजेट्स, अपने टीवी की स्क्रीन के सामने सर्फ करते हैं। और मतलब अब आपकी देखें ना कि पाकिस्तान की सियासी जो ख़बरें हैं वो घंटों उसके ऊपर जो टॉक शोज़ आ रहे होते हैं बेहासिल, उसका कोई हासिल वसूल नहीं है, सिवाय आप अपना जो खून जला रहे होते हैं, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो उसके अंदर इजाफा कर रहे होते हैं, अपना जहन और सुकून, उसके बजाय कोई पॉजिटिव अगर उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है तो वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ ख़ुद क्रिएट करनी चाहिए। और ये 2019 में कोई इस तरीके का किसी मंसूबे के साथ अगर लग जाएं तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इस साल का इख्तिताम होगा और अगले साल का आगाज़ होगा। अच्छा, ये जो आपने उस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से थोड़ी सी बात की, उसमें बहुत सारे हमारे नाज़रीन के लिए 2018 का साल इस हवाले से भी अहम होगा कि इमरान ख़ान उनकी हुकूमत आई है, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे महमूद साहब ने जो है वो उसको कहा कि वो हमारे लिए एक बोझ सर पे बिठा दिया गया है। कुछ उनकी ये राय होगी, लेकिन बहुत सारों के लिए ये एक बड़ा खुशी का बायस होगा, तो इसको भी वो हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। तो नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके हवाले से आपका साल 2018 कैसा रहा, एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद इंशाल्लाह शब जुम्मा की दुआ भी होगी और बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और आओ बात करें का 2018 का ये आखिरी प्रोग्राम है और इसके अंदर हम बातचीत कर रहे हैं ओवरऑल 2018 के बारे में कि ये जो सन था, ये जो साल था 2018, ये हमारा कैसा गुज़रा है। तो इमाम साहब, बातचीत मेरे ख़्याल है वो मुख्तलिफ़ हवालों से हुई और आपने ब्रेक पे जाने से पहले जिस हवाले से बातचीत की पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे याद पड़ता है कि हमने कोई
5-6 پروگرامز کی ایک پوری سیریز اس کے حوالے سے رن کی تھی, اور بالخصوص یہ جو الیکشن 2018 جس وقت ہو رہے تھے پاکستان میں, اس کے حوالے سے بات چیت کی تھی. تو یہ ہم نے اگر سال میں کوئی 30-35 اگر پروگرام کیے ہیں, یا 40 کے قریب پروگرام کیے ہوں گے میرے خیال ہے, تو ان میں سے کوئی 4 یا 5 پروگرام ایسے تھے کہ جو ہم نے پاکستان کے بارے میں کیے ہوں گے, یہ 6 پروگرام تھے. باقی سارے ہم نے یہاں یو کے بلکہ یورپ کے اندر بسنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں, بلکہ پاکستانی بالخصوص, ان کے جو سماجی مسائل ہیں, ان کے معاشرتی حوالوں سے, ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ایک سوسائٹی کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے, سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے وہ اپنا رول ایک پلے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کی. مگر وہ جو 4-6 جو پروگرام تھے ان کے نتیجے میں ایک, یا یہ کہیں کہ ان کے اندر جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ 2018 ہم کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کس طریقے سے رہا. کیونکہ ایک بہرحال ایک تبدیلی, ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں, وہ اوپر نیچے آگے پیچھے ہو کر پچھلے 20-30 سال سے وہی ایک کے بعد ایک کی باری آ رہی ہوتی تھی. اب وہ ان 2 کو چھوڑ کر ایک تیسری نئی پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ چینج ہوا, اور نئی ایک پارٹی جو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو کچھ 2018 پاکستان کے حوالے سے کیسا رہا؟ نہیں, پاکستان کے اندر تو جو ہے نا وہ مختلف اس کے جو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں. جب میں اس میں سیاسی حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے میری اکثر کوشش ہوتی ہے اس سے اجتناب کر کے, لیکن میں نے ایک چیز بہرحال جو کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ قبل از وقت ہے, بڑی سمپل سی بات ہے, ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. صحیح. اور بہت ساری چاہے کہہ لیجئے جو کچھ حقیقت ہے, کچھ میڈیا کی جو چیزیں تھیں اس کو ایڈ کر کے, تو ایک اکثریت کا یہ خیال تھا کہ جی ایک موقع بہرحال خان صاحب کو ملنا چاہیے, اور انہیں وہ موقع بہرحال مل بھی گیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ بھی اس حوالے سے کہنا بہت جلد ہوگا, لیکن مجھے ایک چیز یوں محسوس ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ممکن ہے کہ پاکستان ایک بہترین ریاست بن جائے, یعنی کہ ایسی ریاست کہ جس کو آپ جو ہے نا وہ یورپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں مختلف ماڈلز کے حوالے سے, وہ تو بن جائے گی شاید. لیکن اگر آپ اس کو ریاست مدینہ کہیں یا پھر اسلامی فلاحی ریاست, اسلامی ریاست کہیں, تو شاید جو ہے نا وہ کہنا کچھ اتنا مناسب نہ ہوگا. جو ابھی تک کے جو الفاظ, جو انداز, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بہرحال یہ بات ہے. لیکن ہماری بہرحال یہ امیدیں ہیں, توقعات ہیں کہ اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ ہر حوالے سے ترقی کرے. چونکہ دیکھیں اگر ہم نے جو ہے وہ مطلب صرف ایک فلاحی ریاست ہی کہنا ہے یا ایک ماڈرن ریاست چاہیے, تو ہمارے پاس تو یہاں یورپ کے اندر ہے, ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. مگر پاکستان کے حوالے سے ساتھ یہ بھی توقعات ہیں کہ وہ چیز بھی کہیں پیچھے نہ چلی جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, اور جو مزید ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں کہ 2018 آپ کا کیسا رہا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی آپ کو اور امام صاحب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے. اگر آج دیکھیں آپ کی کال اگر نہیں آتی نا تو ہمارا یہ 2018 مکمل نہیں ہوتا. صحیح بات ہے جی. تو آپ بتائیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ کا اور اسلام چینل کی تمام ٹیم کا ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام آپ لوگوں نے پیش کیے اور بڑا اچھا ہمیں انٹرٹین رکھا, اور خاص طور پہ یہ جو پروگرام ہے تو بہت ہی اچھا تھا, کافی انفارمیشن ملی ہمیں بھی اور دوسروں نے بھی فائدہ اٹھایا, میں نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے, اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت 2019 میں آپ کو مزید ترقی دے اور مزید اچھے پروگرام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور میرا تو جو ہے تو پہلے جی دنیاوی لحاظ سے جیسے کہ امام صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے اشارہ کر دیا کہ میں تو ان لوگوں میں سے تھی کہ جو 2018 میں دنیاوی لحاظ سے جو خواہش پوری ہوئی اور جو بہت دیرینہ خواہش تھی کہ عمران خان جیتے تو وہ اللہ رب العزت نے ہماری پوری کی. اور باقی میرا زیادہ ٹارگٹ مطلب دین کی طرف ہوتا ہے, دین کی میری ریزولوشن ہوتی ہے کہ میں پورا کروں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لاؤں, خود بھی عمل کروں, لوگوں کو بھی کرواؤں. تو یہی میرا ٹارگٹ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت اس بار کافی میں نے اچیو کیا. اور بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ توفیق دے کہ اور زیادہ دین کے کام کرنے کی اللہ رب العزت سے دے توفیق دے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں, اسی لیے مسلمان میں, اسی لیے نمازی.
تو جو سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا، میری ایک دوست ہے تو وہ اس کو قرآن پڑھنے کا جو نہیں آتا تھا، وہ کہتی ہے مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اس نے بہت کوشش کی لیکن چھوڑ دیتی تھی 2018 میں میں نے اس سال اس کو لائن پہ لے آئی، آخر میں نے اس کو ریگولر کر ہی دیا، تو اب ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پڑھی، تو یہ میری بہت زیادہ اچیومنٹ تھی اور مجھے بہت خوشی ہے، اس کو بھی بہت خوشی اور مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ میں نے اس کو مطلب ریگولر کر لیا، ورنہ اس کے اوپر شیطان کے بہت حملے ہوتے تھے، وہ یہ کہتی تھی میں نہیں پڑھ سکتی، وہ چھوڑ دیتی تھی، پڑھتی تھی 2 مہینے پھر چھوڑ دیتی تھی، لیکن اس سال میں نے اس کو ٹریک پہ لے آئی، تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو میں کہتی ہوں۔ اور دوسرا جیسے میسج میں یہی دوں گی کہ جیسے سالوں کی تو بات چھوڑے، انسان کو بچوں کو بھی کہنا چاہیے اور اپنا بھی ایم ہونا چاہیے کہ آج کا دن میرا مطلب کل سے بہتر ہو، ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ انسان سوچے کہ میں نے دن میں کتنی نیکیاں کمائی ہیں، تو اس سے زیادہ نیکیاں کمائی، اپنا جو محاسبہ مطلب ڈیلی کرے، یہ تو خوبصورت بات ہے، ڈیلی کرے تو وہ انسان کی زندگی کی مطلب اچیومنٹ ہے۔ بالکل یہ خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پہلی بات کیا، میں اس کو بھی ساتھ اگر ایڈ کر لوں، آپ کی ماشاءاللہ دونوں دینی دنیاوی اعتبار سے اچھی آپ کی دعا خواہش پوری ہوئی، اور آپ نے خاتون ان کو قرآن شریف بھی سکھایا، خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے، تو ماشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو کچھ 3-4 مہینے گزرے ہیں، ان کے اندر جو مختلف وزراء کے بیانات بھی ہیں، کچھ اقدامات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے یہ مطلب اسلامی حوالے سے، جو اسلامی اقدار کے حوالے سے یا اسلامی معاملات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی پروگریس ہوگی، یا صرف دنیاوی اعتبار سے ہی پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا؟ یہ تو قبل از وقت ہے کچھ لوگوں کی، ہمیں تو فی الحال اپنی طرف سے اگر دیکھا جائے تو 50% مطلب مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو 70 ایئر سے جو بگڑے ہوئے چیز ہے اس کو تو لانے میں ٹائم لگتا ہے اور انشاءاللہ ضرور آئے گا، تو فی الحال ہمارے آگے بھی سچویشن کھلی نہیں ہے، تو یہ آپ اگلے سال جب 2019 میں مجھ سے یہ سوال کیجئے گا تو شاید میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے ابھی 5 سال پورے ہونے دیں۔ بہت شکریہ۔ نہیں دیکھیں امام صاحب، 2018 کیسا رہا ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے، اور جب ہم اگلے سال دسمبر کے اندر 2019 کے حوالے سے بات چیت کریں گے تو یہ سوال جو ہے نا اس وقت ویلڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس سوال کو ذرا تھوڑا سا 12 مہینے جو ہے وہ آپ رکھیں، اس حوالے سے جو باتیں آپ نے کی تھی اس کے حوالے سے مجھے کچھ بات کرنی ہے، ایڈ کرنی ہے، مگر کچھ کالز پہلے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جمال صاحب، میں پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ 2018 تو ماشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ لنک ہو گیا، میرا تو بڑا اچھا گزرا الحمدللہ، لیکن میری ہرگز کوشش نہیں ہے کہ میں آپ کے ویورز کو اپسیٹ کروں۔ صحیح، میرا ایک لائن ہے میری، میں سوچتا ہوں اس پہ، وہ اس میں بات کرتا ہوں، صحیح، تو میرا باقی ویور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم نظر، تنگ نظر اور کم نظر آدمیوں کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو 2019 میں یہ میں سلسلہ بند کر دیتا ہوں۔ نہیں ایسی بات نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں میں اکیلا آدمی ہوں، سارے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے، آپ بڑا خوبصورت لگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں اکیلا آدمی ہوں جو کرٹیسائز کرتا ہوں۔ اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے پروگرام کو رضا رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے رکھنا ہے۔ دیکھیں تعریف کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جو تنقید اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر امپروومنٹ کی جائے، تنقید برائے اصلاح، یہ بہت اہم چیز ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی اپنی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ آگے بھی رہے گا اور اس ساتھ کو آگے بڑھنا ہے۔ ویسے بھی اب محمود صاحب کے اس تنقید کے اندر بھی اب آہستہ آہستہ مٹھاس جو ہے وہ شامل ہوتی جا رہی ہے، تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ ایسی دیکھیں ہر کسی کی ناظرین کی تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، آپ نے خود میرے پروگرامز کے اندر بھی بھرپور طریقے سے تنقید کر رکھی ہے، بٹ آئی اسٹل انجوائے، آپ کی کال کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، اور 2019 کے اندر بھی ہماری یہ کھٹی میٹھی باتیں چلتی رہے۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرفان بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان صاحب۔ اچھا، پہلی بات تو میرا سوال بھی ہے اور تھوڑی سی آپ کو میں رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا اسلامی چینل ہے، آپ اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں ہمیشہ، تو ہمارا جو نیو ایئر ہے وہ اسلامکلی جب ہوتا ہے تو کسی کو معلوم ہی نہیں پڑتا، تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا پروگرام اس وقت بھی کیا کریں۔ اگر آپ اسلام کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے
وہ قائم رکھنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارا اسلامک جو سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے. صحیح. تو اس دن بھی آپ پروگرام رکھیں اور بتائیں کہ یہ اسلامکلی جو سال ہمارا آغاز ہوگا تو اس پہ بھی کریں. رہ گئی بات, ایک تو یہ بات, دوسری پالیٹکس کی آپ نے بات کی, اور گورنمنٹ کے بارے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جو ملک ہے, جو اس کے روٹس ہیں, وہ اس سے جڑا رہے اور اس کا بھی ملک ترقی کرے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا رول ادا کیا, کہ بیٹھ کے صرف پروگرام کیا, کہ کچھ اپنا بھی رول ادا کرنا چاہیے. بس یہی میرا ایک ریکویسٹ بھی تھی اور کوسچن بھی تھا. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, میں دونوں چیزوں کو کچھ آپ اس میں دوسرے میں بھی ایڈ کریں گے. عرفان صاحب, میں ایک ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہمارا ہجری سال کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے ایک نہیں بہت سارے پروگرام کیے ہوئے. آپ یقیناً اگر اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے نئے ہجری سال پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا اس پہ تو ہوتے ہی ہیں, اس پہ تو یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے, لیکن اس پہ ہم بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں. اور جہاں نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دوبارہ آئی ہوں. امام صاحب پوچھ رہے تھے کہ 2018 کی کون سی خاص بات ہے, تو خاص بات میں آپ کے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ دوسروں کو بھی انسپائر کر سکوں. صحیح. میں 2018 میں نے چھوٹی سی چیریٹی اپنے گاؤں میں, بہت غریب لوگ بھی ہیں جو بالکل فرسٹ ایڈ بھی نہیں حاصل کر سکتے اور بہت دور انہیں جانا پڑتا تھا, پیدل جانا پڑتا تھا ادھر ادھر. تو میں نے صرف اپنے ذاتی طور پر کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں لی, 1 پاؤنڈ کی بھی, اور ذاتی طور پر چھوٹی سی چیریٹی شروع کی ہے کہ فرسٹ ایڈ جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کی جائے. صحیح. جیسے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا, شوگر چیک کرنا, اور کسی کو زخم لگ جائے یا کوئی چھوٹی لوگوں کو اسپتال تک پہنچانا, اور اگر کسی کا کوئی آپریشن ضرورت ہو یا کوئی جو نہیں کروا سکتا اس کی تھوڑی بہت ہیلپ کریں اور کسی طریقے سے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے جب شروع کیا ہے تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے کروں گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنا آسان ہو گیا, اتنا آسانی ہوئی اور اتنی آسانی کے ساتھ سارا کچھ آگے ہوتا رہا اور اتنا کامیاب ہوا اور اتنی لوگوں کی دعائیں اور اتنے لوگ خوش ہوئے. تو اگر آپ لوگ ہمت کریں, تھوڑا صبر اور برداشت کریں تو بہت سارے کام آپ بہت آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ان کاموں میں اگر 1 قدم آپ بڑھاتے ہیں تو 10 قدم اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی آپ نے ایک اپنی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کیا ہے. 2018 کیسا رہا, مختلف حوالوں سے اس کے اوپر بات چیت ہماری جاری رہی ہے, اور جس طریقے سے امام صاحب نے بھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا, میں نے بھی شیئر کیا جن پروجیکٹس کے اوپر مختلف حوالوں سے ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ نا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف حوالوں سے اپنے انالیسس, تجزیے جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں, آپ کی رائے لیتے ہیں, اس کا کوئی ایک سم اپ کرتے ہیں, خلاصہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مختلف حوالوں سے مختلف آرگنائزیشنز, مختلف پروجیکٹس مساجد کے اندر, اس کے علاوہ یوتھ پروجیکٹس مختلف, اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر ایڈوائس کے اندر پریکٹیکل آپ جا کر کچھ کام کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے. اور جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ بات کہی نا اور عرض کی کہ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ خاص طور پر جو ہمارے یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, اس کے حوالے سے آپ اپنا کوئی ٹائم اس کے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی ٹائم دے سکتے ہیں تو وہ آپ اپنا وقت ضرور اس کے اندر اسپیئر کریں. آپ اپنے جو لوکل اسکول ہے اس اسکول کے اندر اپنی سروسز والنٹیرلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. انہیں بہت سارے اس طریقے کے ایشین, مسلمان, پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان بچوں کو سپورٹ کر سکیں کہ جو بچے انہی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے بہت اسپیسیفک جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. ان کے حل کے لیے لوکل کاؤنسلز کو, اسکولز کو اور اس طریقے کی بہت سارے دیگر اداروں کو ہمارے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں بالخصوص, یا اس کی ایج کے قریب ہوتے ہیں, اور ان کا
جو بہت زیادہ وقت ہے وہ پاکستان کے جو ٹیلی ویژن کے جو شوز ہیں اور خاص طور پر یہ پولیٹیکل شوز جتنے آ رہے ہوتے ہیں، ٹاک شوز، ہر شو دوسرے شو سے صرف اور صرف یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ریٹنگ میں، ٹی آر پی میں کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھے، اور اس کے اندر بالکل ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ باہمی دست و گریباں کرنے کے لیے سب کوشاں ہوتے ہیں تاکہ ریٹنگ جو ہے وہ آگے بڑھائی جا سکے۔ تو یہ بہرحال ایک مختلف حوالوں سے بات چیت ہوئی تھی، آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی اور کچھ اور ہمارے ویورز بھی شامل ہوئے۔ تو بہرحال پاکستان ایک اپنی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سمت میں ایک ڈیفرنٹ انداز میں بڑھ رہا ہے، بہت ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو اب تک پاکستان میں نہیں ہوئیں، وہ خاص طور پہ پچھلے 20-30 سال میں تو کم از کم نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ 2018 میں کوئی میرا خیال ہے اس کا تو ابھی رنگ بھی نظر نہیں آ رہا یا نہیں نظر آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک یہ سال گزرے گا، مطلب اس کے بعد کچھ مثبت چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا منفی چیزوں کا؟ دیکھیں اس کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو ارلی ہے یہ، اور جو بات ایک ہمارے ایک کالر نے کہی، میں ان کی اس رائے سے کسی نہ کسی طور پر متفق ہوں کہ اس وقت یہ کہنا بہت ارلی ہے۔ آپ 3 مہینے، 3.5 مہینے، 4 مہینے کی کارکردگی کے اوپر کہ جب کہ ایک ایسی گورنمنٹ کے جس کو سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں ہوئی ہو اور جس کے اپنے اوپر وہ تلوار موجود ہو کہ کسی بھی وقت اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے، تو باقی اس کے اندر وہ بھی ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو ایلیمنٹ ہمارے ایک کالر نے کہا کہ ان کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں، وہ زمینی حقائق نہیں ہیں ساری کی ساری چیزیں بہرحال۔ تو اس حوالے سے ابھی یہ کہنا بہت ارلی ہے۔ نیکسٹ ایئر میرے خیال ہے 2019 کے پروگرام کے اندر ہم بیٹھ کر یہ بات چیت کر سکیں گے، اگر اس وقت تک کی حکومت رہی، چلتی رہی، اللہ کرے اس طریقے کا ہو۔ بہرحال ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ حکومتوں کو اپنا وقت پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ ان کو بھی پورے 5 سال ملنے چاہیے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ کیا یہ کرنا چاہتے تھے اور یہ کیا کر سکے۔ ویسے تو ان کا تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر 5 سال مل جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ خان صاحب ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ ہیں تو وہ ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہو ہماری یہ دعا ہے کہ وطن کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ کبھی کے دن لمبے، کبھی کی راتیں، زندگی کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں مشکلات کے اندر حوصلہ چھوڑنا نہیں چاہیے، مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ وقت کیسا بھی ہو، اچھا ہے یا برا ہے، اچھے وقت کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے، برے وقت کے اندر اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے، انشاءاللہ وہ برا وقت بھی اچھے وقت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں کر پاتے۔ تھوڑا سا انسان ہمت کرے، آگے بڑھے تو انتہائی مشکل ترین حالات کے اندر بھی آسانیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ چاہے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہو، آپ چاہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں یا عیسوی سال کے اندر کرتے ہیں، چاہے چاند ہو یا سورج ہو، سبھی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آنے والا سال جو ہے وہ بہتر بنائے، اور اسلام چینل کے جس پروگرامز کے اندر ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک دینی دنیاوی ہر اعتبار سے مختلف پروگرامز پیش کیے جائیں، اللہ کریم یہ سلسلہ بھی اسی طرح ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے مل کر شب جمعہ کی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، ببرکت دن کا آغاز ہونے والا ہے۔ الہ العالمین، اس دن کی برکتوں سے ہم سب کو اپنے اپنے معاملات کے اندر، اپنے گھر بار کے اندر، کاروبار کے اندر ہر طرح کی خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمانا، ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا۔ الہ العالمین تیرے یہ بندے، تیری بندیاں دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرے پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما دے۔ الہ العالمین جن کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار اس سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کی بھی بخش و مغفرت فرمانا، ان کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو اولاد کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، الہ العالمین ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔
الہ العالمین اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن گھروں کے اندر باہمی ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں الہ العالمین باہمی محبتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان، پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کی مشکلات کا ازالہ فرما۔ الہ العالمین پوری انسانیت کو امن و سکون نصیب فرما، اور جو اس امن و سکون کو تباہ و برباد پر کرنے پر تلے ہوئے الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔